بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئی. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، تمام محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ انعام کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، قل اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب کے سب اللہ کے لیے. اور لا شریک لہ، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے ان ساری عبادات میں. مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انعام کی، اس آیت کی جو شروعات ہے لفظ قل سے ہے، قل کہہ دیجیے. اور قرآن پاک میں جہاں پر لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا فائنل فیصلہ ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیجئے. تو لفظ قل کے معنی میں صرف کہنا نہیں ہے بلکہ اس کا اعلان کرنا ہے، اور ایسا اعلان کرنا ہے کہ یہ فائنل بات ہے، اب اس کے بعد کوئی بات سنی نہیں جائے گی، یہ فائنل بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہو اور ہمیشہ وہ اس کو اپنے سامنے رکھے، اپنا مطمع نظر بنا کے رکھے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ آیت تازہ رہے اور یاد رہے. اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میرے قربانی. آپ کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ لفظ نسک کا لفظ ہے بہت وسیع لفظ ہے.
اس میں ساری عبادات داخل ہیں، ساری عبادات۔ اسی لیے بعض مفسرین نے میری عبادتیں اس کا ترجمہ کیا ہے، میری نماز، میری عبادتیں۔ اس میں قربانی بھی شامل ہے، اور اس میں حج بھی شامل ہے، اور اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ اس میں جتنی قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری عبادتیں لفظ نسک کے اندر شامل ہیں، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری ساری عبادتیں، اور پھر زندگی اور موت، محیایا و مماتی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا سوچیں کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے زندگی گزارے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جب وہ بندہ اللہ کے لیے تصور کرے کہ میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، آپ یقین کریں کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر وہ ہر قسم کی کمیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی حرص ہے، وہ ان سب سے اوپر اٹھ گیا۔ اس لیے اوپر اٹھ گیا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں بازار کی طرف جا رہا تھا، اچانک کسی نے میرے شانے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہنے لگے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یا کوئی راستے سے گزر جانے والے ہو۔ یہ بازار کی رنگینیاں کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی صرف یہی دنیا کا مطمح نظر بن جائے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی چمک دمک، یہ زرق و برق دنیا کہیں تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں کے آگے پردے پڑ جائیں اور تم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگو، اور پھر تمہاری ساری محنت، ساری تگودو وہ صرف اس دنیا کے لیے ہو کر رہ جائے۔ اب تمہیں ساری فکر اس بات کی ہے کہ میں سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤں، میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، مجھے شہرت حاصل ہو جائے، مجھے لوگوں کے بیچ میں ایک مقام حاصل ہو جائے۔ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ شیطان مردود تمہارے ذہن کے اندر انجیکٹ کرتا چلا جائے گا، ڈالتا ہوا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو، یعنی موت کو۔ جب کبھی تمہارا یہ نفس بلند ہونے لگے، جب استشراف کرنے لگے، جب اس کے اندر آ جائے انا اور گھمنڈ اور میں اور اہم کہ میں ہی سب کچھ ہوں یا میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جب تمہارے ذہن میں کبھی یہ آ جائے تو موت کو یاد کر لو۔ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آئے وہ چلے گئے، جو تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے اچھا کاروبار کرنے والے تھے، بہترین بزنس کرنے والے تھے، اچھا بولنے والے تھے، سب سے میل جول کر کے رکھنے والے تھے، ان کے ایک فون کے اوپر ہزاروں لوگ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے جو یہ سوچا کرتے تھے کہ میرے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے جو اپنی تخت پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، ہم سے زیادہ قوت کس کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سانپ ہے تمہارے اندر کا، یہ جو نفس ہے، یہ جب پھنکار مارنے لگے، یہ اژدہا جب اپنے شباب پر آنے لگے تو فوراً موت کو یاد کرو۔
اور یاد کر لو کہ موت ان تمام لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، ان تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ تم اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو کس حیثیت سے کھڑے ہوگے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دنیا تم نے جیسی بھی گزاری، دنیا جس طرح سے بھی تمہاری گزر گئی، اس دنیا کے گزرنے کا اعتبار نہیں، اعتبار اس کے انجام کا ہے اور رزلٹ کا ہے۔ جب فرشتے آئیں گے روح کو قبض کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں آس پاس میں، یہاں تک کہ ملک الموت آتے ہیں۔ اور جب ملک الموت آتے ہیں تو بندے سے کہتے ہیں کہ چل اپنے رب کی طرف۔ اور ملک الموت کا کہنا اور ان کا انداز یہ بتا دیتا ہے اس بندے کے لیے، اس میت کے لیے جو اب مرنے جا رہا ہے، اس کی روح نکلنے جا رہی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری روح اب کیسے نکلے گی۔ اگر فرشتے آتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں طب تم، خوش ہو جاؤ تمہاری اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، تمہیں اللہ رب العزت کے پاس چلنا ہے، اب اس دنیا دنی کو چھوڑ دو، اس دنیا فانی کو چھوڑ دو، اب ہر طرح کی مصیبت سے، مشاکل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دقتوں سے اب تم ختم ہو چکے، اب اوپر اٹھو، اب اللہ کے انعام کا وقت آ گیا، اب اللہ کا انعام حاصل کرو۔ ملک الموت سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد انتہائی خوشبودار کپڑے میں اسے لیتے ہیں، اور اسے لے کر جب اوپر کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں ملنے والے فرشتے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ اتنا اچھا، اتنا عمدہ؟ لوگ اس کا نام بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں جگہ سے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اسے، اس کے اعمال اوپر آیا کرتے تھے، ہم اس سے واقف ہیں۔ وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ اور جب پہلے آسمان پر وہ پہنچتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کون، تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں فلاں ہے۔ اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا جاتا ہے اور روح کو لے کر جب فرشتے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری عبادت کی ہے، اسے علیین میں رکھ دو، بلندیوں کی جگہ پر رکھو، اسے میرے انعام کا مزہ چکھاؤ، اسے میری مہمانی کا مزہ چکھاؤ، اس کو شاندار اور عمدہ طریقے سے رکھو۔ اور اس کے بعد جب قبر کے اندر میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور پٹرے رکھ دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، اور فرشتے اس کی روح کو جو اوپر لے گئے تھے، جہاں پر نامہ اعمال جمع کر دیا گیا تھا، اب وہ فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں اور قبر کے اندر اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اور جو ہی اسے زندہ کیا جاتا ہے وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ منکر نکیر دو فرشتے اس کے سامنے موجود ہیں، منکر نکیر یہ فرشتے، نیلی آنکھوں والے فرشتے۔ اور ابھی وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے کہ اچانک ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ایک شخص آتا ہے جس کو دیکھ کر اس کے دل کو بڑی سکون اور تسلی ملتی ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ نہیں۔ وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کی شکل کیا ہی خوبصورت ہے، کتنی اچھی آپ کی بات ہے، میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ نے تمہارے اعمال کو مجھے یہ شکل بنا کر دے دیا ہے، تم بالکل مت گھبراؤ۔ اور ان کے سوال کا جواب دو۔ لہٰذا وہ سوالات ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے نیچے جنت کا فرش بچھاؤ۔ آپ دیکھ رہے یہ انجام ہے۔ اور ایک وہ بھی انجام ہے کہ جب بندہ برا ہوتا ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے، میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ وہ شیطان مردود جو ابلیس لعین ہے، جس کے گردن میں لعنت کا طوق ڈالا گیا،
وہ آتا ہے ہر ایک کے پاس، مومن ہو یا غیر مومن ہو، ہر ایک کے پاس، اور آ کر وہ پریشان کرتا ہے، کہتا ہے یہودی ہو کر مر جا، وہ کہتا ہے نصرانی ہو کر مر، اس کے سامنے شکلیں بناتا ہے، اس کے سامنے پانی پیش کرتا ہے۔ یہ جو موت کا آخری وقت ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جس میں شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اس بات سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، حسن خاتمہ مانگا گیا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب میت کے پاس پہنچو، جس کی روح نکل رہی ہو، پرواز کر رہی ہو، تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ یہ تلقین ہے، لقنوا موتاکم، یہ اپنے جو قریب المیت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس لا الہ الا اللہ کی جو تاثیر ہے وہ نیزوں کی طرح ہے، تیروں کی طرح ہے، شمشیروں کی طرح ہے، جو ان شیاطین کے اوپر پڑتی ہے اور ان کو اپنے سے دور کرتی ہے۔ اور جو بندہ برا ہوتا ہے، جب ملک الموت پہنچتے ہیں اسے بری طرح ڈانٹتے ہیں، اسے پھٹکارتے ہیں، اور قرآن پاک نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر تماچا مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر تماچا مارتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، روح کو زبردستی نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اور انتہائی تکلیف کے عالم میں، انتہائی درد کے عالم میں یہ روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ منافق کی روح ہے، یہ کافر کی روح ہے، یہ مشرک کی روح ہے، جسے اس بری طرح سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور انتہائی بدبودار کپڑے میں اسے رکھا جاتا ہے، اور مارتے ہوئے اس کو فرشتے لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں ملنے والے فرشتے اس سے دور ہٹتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ انتہائی منحوس شخص کون ہے یہ کہ جس کے نکلنے سے ہی اس قدر بدبو پھیل رہی ہے۔ فرشتے اس کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ کہتے ہیں جلدی یہاں سے لے جاؤ، انتہائی منحوس شخص ہے یہ، اللہ کی رحمت سے دور یہ شخص ہے۔ اور جب اوپر پہنچتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا آسمان کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کانما خر من السماء، اسے آسمان سے وہیں سے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے تذلیل کے طور پر۔ اور اس کے بعد جب وہ قبر کے اندر آتا ہے، جب اس کی روح کو اس جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور جب منکر نکیر اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو انتہائی بری شکل میں ایک شخص پہنچتا ہے جس کو دیکھ کر وہ خوف محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم؟ انتہائی بری تمہاری شکل ہے، کون ہو تم؟ دور ہٹو ہم سے، پرے ہٹو ہم سے۔ وہ کہتا ہے ہمیں کیوں اپنے سے دور کر رہے ہو؟ ہم تو تمہارے اعمال ہیں، جو تم نے بدعمالیاں کی تھی اللہ نے ہمیں شکل دے دی ہے، ہم وہی ہیں تمہارے سامنے۔ اور اس کے بعد جب منکر نکیر اس سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ ہر بار میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، لوگ کہہ رہے تھے بس میں نے بھی کہہ دیا، لوگ کہہ رہے تھے تو بس میں نے بھی کہہ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے نیچے جہنم کا فرش بچھاؤ اور اس کے اوپر جہنم کی آگ مسلط کرو اور سزائیں دو، اس کو سجین کے اندر اسے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ فرشتے اسے پکڑ کر سجین میں ڈال دیتے ہیں، جہاں پر اسے مارا جاتا ہے، لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، جہاں پر سانپ مسلط ہوتے ہیں اس کے اوپر بچھو مسلط ہوتے ہیں جو اسے کاٹتے ہیں۔ یہ تو سب عذاب ہے جو چلتا رہے گا۔ ایک اور بات سنیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرشتے مومن کو بھی اور منافق کو، کافر کو، سب کو لے کر آتے ہیں ایک کھڑکی کی جانب اور کہتے ہیں اس میں جھانک کر دیکھو۔ چنانچہ جو بندے مومن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ اس میں جھانک کر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ جہنم کے نظارے، آگ کے نظارے، بری طرح کا عذاب وہ دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس جہنم سے تمہیں اللہ نے بچا لیا،
اب आओ दूसरी तरफ देखो, फिर एक दूसरी खिड़की खोली जाती, उसमें वो झांक कर देखता है जन्नत के नज़ारे, शानदार सा घर, बहुत उम्दा, हर तरह की सहूलतें मयस्सर, हर तरह की नेमतें मयस्सर। जब वो देखता है तो खुश हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि ये जन्नत है। क़यामत जब कायम हो जाएगी, मैदान महशर जब कायम होगा, उस वक्त जब अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जन्नत अता की है, तुम्हें जहन्नम से बचा लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो कहता है, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, जल्दी से क़यामत कायम कर दे, जल्दी से क़यामत कायम कर दे, ताकि मैं इस जन्नत में दाखिल हो। और जो बुरा बंदा है, जो मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, उसे फरिश्ते लाते हैं और कहते हैं इस खिड़की में झांक कर देख। और जब वो खिड़की में झांकता है, जन्नत के आला नज़ारे देखता है, बेहतरीन मकानात, बेहतरीन किले, शानदार नेमतें देखता है, वो देखकर दंग रह जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि ये वो जन्नत है जिससे तू महरूम हो गया। तुझे दुनिया में बहुत मौका मिला था इस जन्नत को पाने का, लेकिन तू तो अपने नफ्स का गुलाम था, तू तो शैतान के कहे पर चलता था। इस अजीम नेमत से तू महरूम हो गया। अब चल और देख एक दूसरी खिड़की में। जब वो उसके अंदर झांक कर देखता है और जहन्नम के नज़ारे देखता है, अजाब देखता है, अजाब की मुख्तलिफ शक्लें देखता है, तकलीफ और ईज़ा देखता है, और अजाब के जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो देखता है, तो डर जाता है, खौफज़दा हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि अब डरो नहीं, अब तुम्हें इसे भुगतना होगा। जब क़यामत कायम हो जाएगी तो इसी जहन्नम के अंदर तुमको डाला जाएगा और तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी। वो चीखता है और कहता है, आय अल्लाह क़यामत ना कायम कर, क़यामत ना कायम कर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो ज़िंदगी है जिसका हम सबको सामना करना है। हम अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी हर सांस जो हम लेते जा रहे हैं ख़त्म होती जा रही है। हर सेकेंड और हर मिनट हमारा गुजरता जा रहा है। हर आने वाला दिन हमको मौत से, कब्र से करीब करता चला जा रहा है। ज़रा सोच कर देखिए कि हमने क्या किया है इस दुनिया में, क्या खोया, क्या पाया। अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाएं, एहतिसाब करें। कितनों की हमने दुश्मनियां मोल ले रखी हैं, कितनों का हमने पैसा खा रखा है, कितनों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, कितनों के ऊपर हमने इल्ज़ामात लगा रखे हैं, कितनों के ऊपर हमने झूठे FIR दर्ज कर रखे हैं, कितनों को हमने झूठे मुकदमों में फंसा रखा है, कितनों के ऊपर हमने तोहमतें लगा रखी हैं, कितनी बहुओं को हम सता रहे हैं, बच्चियों को हम सता रहे हैं, कितनी ही रिश्ता हम देखने जाते हैं और लड़कियों के अंदर ऐब निकाल कर हम चले आते हैं, उसके दिल पर छुरियां चलाकर चले आते हैं। कितने गुनाह के काम हम सुबह शाम करते जा रहे हैं, कितने हुकूकुल इबाद को हम अपने कदमों तले मसलते जा रहे हैं, पामाल करते जा रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, तीसरे खलीफा, जब कब्र के पास से गुजरते थे, कब्रिस्तान के पास से, वहीं बैठ जाते थे, रोने लगते थे। रोते रोते आंसू से दाढ़ी तर हो जाती थी। आपके साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आखिर क्या वजह है कि जब आप इस कब्र के पास से आते हैं, कब्रिस्तान के पास से, तो इस कदर रोते हैं आप? कहने लगे कि अजीज़ों, ये आखिरत की पहली मंजिल है, ये पहला जीना है। अगर हम यहाँ से कामयाब हो गए तो समझो आगे भी कामयाब हैं, और अगर यहीं पर धर लिए गए, यहीं पर पकड़ लिए गए, तो समझो आगे हमारी नाकामी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें अल्लाह से दुआ करता और कब्र का ये अजाब तुमको दिखा देता कि ये कब्र का अजाब कैसे हो रहा है। अल्लाह की पनाह मेरे अजीज़ों, इसी दुनिया के अंदर रहकर हमें आखिरत की तैयारी करनी है। हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत अल्लाह के लिए। जिस दिन ये हमारा उसूल बन गया, ये हमारा फंडा बन गया कि हम अल्लाह के लिए हैं, हमें किसी को ना नाराज़ करना है, न किसी को खुश करना है। हमें फिक्र इस बात की करनी है कि मेरे इस कहने से अल्लाह नाराज़ होता है या अल्लाह खुश होता है।
ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں، جو کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا؟ جس وقت یہ آپ نے قدم قدم پر یہ دیکھنا شروع کر دیا، نفس کا احتساب کرنا شروع کر دیا، تو آپ یقین کریں کہ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فرشتے سلام کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اور اسی دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، اسی بستر پر لیٹے ہوئے، اسی دنیا کے آخری دن آپ کو خوشخبری سنا دی جائے گی، اور یہ کہہ دیا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، اللہ کا سلام قبول کر اور اللہ کی طرف چل، مطمئن ہو کر چل، انتہائی راضی ہو کر چل، تجھے خوش کر دیا جائے گا، تجھے راضی کر دیا جائے گا، اس دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم نہ کر۔ اور یہ روح لپک کر نکلتی ہے، خوشی سے نکلتی ہے، اور اللہ کی طرف چل پڑتی ہے انتہائی خوشی کے ساتھ۔ عزیزان محترم، لیکن اس کا فیصلہ اسی دنیا میں زندہ رہتے ہوئے، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا رب جو انتہائی مہربان ہے، ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، وَيَمُدُّ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، اور دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا وَمَا لَمْ تُغِرْغِرْ، یہ اللہ اسی طرح معاف کرتا رہتا ہے، ہمیشہ معاف کرتا رہتا ہے، صبح کو بھی، شام کو بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، 24 گھنٹے میں ہر لمحہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، جب تک کہ موت کا فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے اور روح تمہاری حلق میں نہ پہنچ جائے، یا جب تک سورج پچھم سے نہ نکل آئے، اس وقت تک اللہ رب العزت ہماری بخشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں، آخرت کو بنانے والے بن جائیں۔ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے، صرف آخرت کی فکر کرنے والے ہم بنیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عبادات کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے بچا لے، دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صلی اللہ